ختم ہو گئی. اقتدار مطلق، اقتدار اعلیٰ، سورن اتھارٹی، خدا کی کتاب، بات صاف ہو گئی. سوال ہی نہیں کسی انسان کا اس میں کہ جی بڑی پیچیدہ ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی الجھنیں ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن بڑی مختلف ہیں، تعبیرات بڑی مشکل ہے. یعنی پہلے اپنے ہاں تفسیروں میں ایسا کچھ کر دیا ایک کی دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں، اور اس کو دلیل بنا لیا اس چیز کا کہ قرآن کی تفسیرات، قرآن کی تعبیرات میں اختلاف ہے. چل بھائی، یعنی تولی بھی کیتا تو رکھا بھی کھاتا. یہاں تک آ بھی گئے کسی طرح سے قرآن تک، پھر بھی نہیں آنے دینا کہ صاحب تعبیرات میں اختلاف ہے، پھر کیا کرو. یعنی یہاں تک نہ آ جائے کوئی کسی طرح. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں. کہا صاحب اس میں اختلافی بات نہیں ہے تو یہ مختلف مفسروں کی تفسیریں کیوں مختلف ہیں؟ یعنی اس کا الزام قرآن پہ ہے. قرآن کے ان دعوی کو کیا کریں گے؟ کتاب ہے مفصل. مفصل کہتے ہیں عربی میں نکھار کے الگ الگ کر کے جو بات کہی جائے نا اسے کہتے ہیں. تفصیل کے معنی ہوتا ہے الگ الگ بات کہنا. یہ جو جوڑ ہوتے ہیں اس طرح سے الگ الگ، آپ کو پتا ہے یہ وجہ المفاصل کہتے تھے جوڑوں کے درد کو عربی زبان میں اسے کہتے ہیں. فصل کے معنی ہوتا ہے الگ الگ چیز کا نا، فاصلہ اسی طرح سے لفظ آیا ہے. الگ الگ کر کے نکھار کر بات کر دینا صاحب، کوئی کسی قسم کی پیچیدگی نہ جس میں. ولم یجعل لہ عوجا قرآن نے کہا ہے، کوئی پیچیدگی نہیں اس کے اندر. یہ جتنے آپ اختلافات دیکھتے ہیں آپ، یہ سارے لوگوں کی اپنے خیالات ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے. ورنہ پھر یاد آ گیا میرے ساقی نے عطا کی ہے میں بے درد و صاف، رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے. یہ سارے جو رنگ کے اختلافات نظر آتے ہیں یہ انسانی خیالات کے پیمانوں کے رنگ ہیں. اس میں تو کوئی بات ایسی اختلافی نہیں ہے عزیزان مان. اب بات صاف ہو گئی کہ صاحب ان کی نہیں ماننی، ماننی کس کی ہے؟ خدا کی ماننی ہے. کیسے مانے صاحب؟ خدا تو اب کسی سے ہم کلام ہوتا نہیں، کہتا ہو والذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اور اب تمہیں کیا ضرورت رہ گئی؟ اس نے ایک ضابطہ قوانین نافذ کر دیے. اور جسے آپ حکومت کی اطاعت کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے ضابطہ قوانین کی اطاعت ہوتی ہے. اول تو حکومت کا لفظ ہی ایک ایبسٹریکٹ ہے. یعنی اگر آپ چٹھی حکومت لکھ کے اس کے اوپر ڈاکخانے میں ڈال دیں کچھ بھی، کسی کو بھی نہیں ملے گی. وہ کیا چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں؟ یہ حکومت کے فیصلے، حکومت کے احکام کی اطاعت، وہ کوئی لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، کوئی آرڈیننس صحیح، کوئی قانون صحیح، کچھ بھی صحیح. حیث حاکمیہ ہمیشہ اس چیز کو حاصل ہوتی ہے جس میں وہ قوانین ہوتے ہیں. تو خدا کی حکومت کے معنی یہ ہیں والذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. اور اسی لیے قرآن نے وہ دوسری جگہ جو کہا ہے 5/44 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے ہیں انہیں کافر کہا جاتا ہے. دیکھا نا آپ نے خدا کی اطاعت یا اس کی حکومت کے معنی کیا ہے. اب اگر خدا کی کتاب کی طرف ان کو لے کے آئیے تو ان کا کوئی قول تو ایک طرف رہا، سرے سے مذہبی پیشوائیت ہی غائب ہو جاتی ہے. پریسٹ ہوڈ کا نام ہی نہیں رہتا صاحب. قرآن نے 3 ہی تو چیزیں ہیں جن کو انسانیت کا بدترین دشمن قرار دیا ہے. ملوکیت یعنی کسی انسان کا فیصلہ دوسرے انسان سے منوانا، یہ ہے ملوکیت عزیزان مان. خواہ وہ پارلیمنٹ کی کیوں نہ ہو، ڈیموکریسی کیوں نہ ہو. یہ ڈیموکریسی آنے اسلام میں لیے پھرتے ہیں. ابھی آتی ہے آیت. ملوکیت، قارونیت، سرمایہ داری، محنت کشوں کی محنت کو ریزرو کر کے لے جانا، اور حامانیت، پریسٹ ہوڈ، خدا کے نام پہ اپنی دار قائم کرنا. جب ان سے کہا جائے قرآن کی طرف آؤ تو چونکہ اس میں پریسٹ ہوڈ ختم ہو جاتی ہے، قارونیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس میں فرعونیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور تینوں تو یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جمہوریت کے پردے میں اپنی پارٹی کو اکثریت میں لا کے قانون سازی کا اختیار اسے دے دینا، اس سے بڑی ملوکیت اور کیا ہے صاحب؟
کیا حق حاصل ہے اس کو کہ جو آج کسی طرح سے بھی 51 ووٹ لے گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو، اپنے حکم کو باقی سارے ملک سے منوائے؟ وہ میرے اللہ، وہ تو آپ کہیے کہ بس کچھ قسمت اچھی سی آپ بچ گئے، اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، جسے مجیب کہتے ہیں آپ، میں نے تفصیل سے اس دفعہ لکھا اپنے کنونشن کے اخبار میں، ورنہ جس قسم کی ایبسلیوٹ میجورٹی وہ لے گیا تھا الیکشن میں، وہ اگر اس قسم کی فساد انگیزیوں کے خیالات نہ برپا کرتا، اس قسم کی بغاوتوں والی بات جو تھی، وہ میں نے کہا ہے کہ کچھ قدرت میں بچانا تھا، ورنہ آئینی طریقے پہ نہایت پورا منطق سے آرام سے یہاں آ کے بیٹھ جاتا صاحب۔ 51 ووٹ نہیں، ایبسلیوٹ میجورٹی، کانسٹیٹیوشنلی اینڈ لیگلی ہر چیز جو چاہتا کرتا چلا جاتا۔ اور پھر آپ نے تو جمہوریت کو یعنی اسلام بھی کہہ دیا تھا جی۔ انسان کا فیصلہ ملوکیت، کسی کی محنت کو ریزرو کر کے لے جانا قانونیت، اور خدا کے نام پہ اپنی بات منوانا، کسی سے بدترین قسم کی غلامی جو ہے یہ مذہبی پیشوائیت۔ قرآن کی طرف آنے سے عزیزان من یہ تینوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے نہیں آنے دینا چاہتے۔ پھر معاف رکھیے گا اگر میں درمیان میں آ جائے، اس 23 سال میں آپ دیکھیں گے، 24 سال میں یہ جتنے مذہب کے ارباب دین وغیرہ تھے، انہوں نے مختلف پارٹیوں سے مفاہمت کی، آج اس سے میل، اس سے جوڑ، اس سے توڑ، آج اس سے بگاڑ، کل اس سے مصالحت، یعنی مفاہمت بھی ہوئی، مخالفت بھی ہوئی، عدل بدل رہا، لیکن ایک مخالفت ایسی ہے جو مستقل طور پہ ہوتی رہی اور ان کے ہر فرقے کی طرف سے ہوتی رہی، آپس میں ان کی آپ دیکھیں گے تو دیوبندی بریلوی تک کی بھی آپس میں، حنفی اور اہل حدیث کی بھی آفر میں اتنی زیادہ چلتی ہے، لیکن ایک مخالفت ہے جس میں مسلسل چلے آ رہے ہیں، سارے متحد چلے آ رہے ہیں، یہ اتنے مذہبی پیشوائی ہے۔ کس کی مخالفت ہے؟ وہ قرآن کی مخالفت۔ کہیں گے یہ کیا کہہ دی؟ پاکستان میں ایک ہی تاریخ ہے جو قرآن خالص پیش کر رہی ہے، وہ طلوع اسلام کی تاریخ ہے، وہ پرویز کا نام ہے۔ آپ دیکھیں گے 24 سال میں ہر فرقے میں مخالفت کی، مسلسل مخالفت کی، اور میں یہ اپنے متعلق نہیں کہہ رہا، یہ کہہ کے مخالفت کی کہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ عطایت صرف قرآن کی ہے، لو یہ کہہ کے مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا قرآن کیا کہتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ دیکھا کس طرح دشمن ہے یہ اس کے، نبی کی دشمنی کیا مانے؟ وہی چیز جو نبی پیش کرتا ہے، وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ۔ ہاں میں عرض کروں، یہ جو چیز تھی کہ نہایت ملمع دار باتیں، بڑی دلکش، بڑی جاذب افسانے، یہ کیا چیز ہے؟ دوسرے مقام پہ قرآن نے اس کی تفصیل کی ہے۔ یہ ریفرنسز آپ لکھتے جایا کیجئے گا، بڑے کام کی چیزیں ہیں، پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ 22/52 22/52 وہ کہا کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ ملمہ ساز باتیں جو ہیں کرتے کیا ہیں؟ یہ عزیزان من ایک بہت بڑی خدائی پروگرام کی تدبیر تھی کہ قرآن کو اس نے محفوظ رکھا۔ اس سے پہلے کرتے یہ تھے یہ مذہبی پیشوا کہ خود خدا کی کتاب کے اندر خود ہی کچھ ملا دیتے تھے، محفوظ وہ ہوتی نہیں تھی، اس کے اندر کچھ گڑبڑ کر دیتے تھے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، کہتے تھے خدا کی کتاب، رکھتے تھے گپت ودیا۔ آپ کو پتہ ہے ویدوں کے متعلق ابھی ان کی اصطلاح ہے گپت ودیا، مخفی علم، وہ جو آپ کے یہاں طریقت میں چلتا ہے سینہ بسینہ، عوام کو معلوم نہیں ہوتا تھا، خود اس کے اندر اضافے کرتے تھے، ترمیم و تنسیخ کر دیتے۔ خدا نے اس کتاب کو محفوظ کر دی کہ اس میں یہ ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا جناب، ہمارا بھی تو آخر ہاتھ اٹھتا